السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 23واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ یاسین ہے، آیت نمبر 22 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اور پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی تھیں جب 22ویں پارے کا اختتام ہو رہا تھا، سورۃ یاسین کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بستی کا قصہ بیان کیا گیا تھا جہاں پر کہ رسول آئے تھے ان کو توحید کی دعوت دینے، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ اور اس وقت ایک مومن شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں تم ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو ان کی جو تم میں سے کسی اجرت کے طالب نہیں اور جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں توحید کی طرف بلا رہے ہیں، دن رات تمہیں راغب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور تم سے کوئی صلہ کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی سیرت خود اس بات کی گواہ ہے کہ یہ لوگ صراط مستقیم پر ہیں، تو تم ان کے راستے پر چلو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ دیکھو یہ پیغمبر جو تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ یہی دعوت تو ہے کہ تم اکیلے معبود کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف سب کی واپسی ہے۔ مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جو میرا خالق ہے اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ کیا میں معبود حقیقی کو چھوڑ دوں اور یہ جھوٹے خداؤں کو دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دوں؟ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، تب تو میں یقیناً بہت کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ یعنی اگر میں معبود حقیقی کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک کرنے کی حماقت کروں گا جنہیں کسی بھی چیز کا اختیار نہیں ہے تو میں تو بالکل سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں سو میری بات سنو۔ یعنی اللہ کے یہ رسول تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں ان کی باتیں سمجھ آئیں نہ آئیں، میں اس حقیقت تک پہنچ چکا ہوں۔ تم تصدیق نہیں کرنا چاہتے، نہ کرو، میں ان رسولوں پر ایمان لا چکا ہوں۔ یوں اللہ کے اس بندے نے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور یہ سنتے ہی اس کی قوم کے لوگ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہیں رسولوں پر تو غصہ نہیں آیا کیونکہ وہ تو باہر سے آئے ہوئے افراد تھے، لیکن قوم کے ایک فرد کی طرف سے اعلان بغاوت کو انہوں نے برداشت نہیں کیا اور اللہ کے اس بندے کو اسی لمحے شہید کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ وہ شخص اللہ کی راہ کا مقتول تھا، شہادت کے درجے پر پہنچا تھا، جنت اس کے انتظار میں تھی، کیونکہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جانے والے خوش قسمت لوگوں کو جنت میں داخلے کے لیے روز حشر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جس لمحے ایسے کسی مومن کی شہادت ہوتی ہے اسی لمحے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وہ جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں جنت کا منظر ہے، وہ شخص جس کو قتل کیا گیا فوری طور پہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ جب اس نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ ایمان لانے کا کتنا بڑا انعام ہے جو مجھے اس وقت ملا ہے۔
کہ میرے رب نے نہ صرف یہ کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے میری مغفرت بھی فرمائی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں بھی شامل کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کا بندہ جنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے اگر میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے ہاں میری کیسی قدر و منزلت ہوئی ہے اور مجھے کیسے اعزاز اور اکرام سے نوازا گیا ہے تو وہ ضرور ایمان لے آتے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہم لشکر نازل کرنے والے تھے، یعنی منکروں اور نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں سے کسی فوج کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی جبھی وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ یک بار کی خوفناک چنگھاڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری آبادی دیکھتے دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے؟ ایک دفعہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کو بھی یہاں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا، چنانچہ ان اقوام کے لوگ نیست و نابود ہو کر ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو واپس آنے کی انہیں اجازت نہیں ہے، لیکن یہ معدوم نہیں ہوئے، عالم برزخ میں وہ سب کے سب موجود ہیں۔ وقت آنے پر ایک ایک کو پکڑا جائے گا اور اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی بارش برستی ہے مردہ اور بنجر زمین میں زندگی کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کا سبزہ، فصلیں، پودے اگنے شروع ہو جاتے ہیں جو انسانوں، جانوروں سب کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ہم نے بنا دیے اس میں باغات کھجور اور انگور کے، اور جاری کر دیے ہم نے اس میں چشمے تاکہ یہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یہ کھجوریں، یہ انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل جو لوگ کھاتے ہیں یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور سورۃ واقعہ میں آتا ہے، وہاں پر تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ مختلف تخلیقات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں ذرا بتاؤ یہ چیز تم نے بنائی ہے یا اس کو بنانے والے ہم ہیں؟ علامہ اقبال اس مضمون کی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جانوں سے بھی، اور اس میں سے بھی جن کے بارے میں یہ نہیں جانتے۔ زمین سے اگنے والی تمام نباتات بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، انسانوں کی تخلیق بھی جوڑوں کی صورت میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی دوسری مخلوقات بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں جن کے بارے میں ابھی انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو تو اس وقت یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سیاہ چادر بچھی ہوئی ہو اور اس کے اوپر ایک سفید چمکدار چادر نے اسے ڈھانپا ہوا ہو، اور جب اوپر والی سفید چمکدار چادر کو کھینچ لیا جائے تو نیچے سے سیاہ چادر نمودار ہو جاتی ہے۔ یہی رات اور دن کا آنا اور جانا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقررہ راستے پر، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس کا جو بہت زبردست، بہت علم والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ 27ویں شب کی صبح کو جب دیکھیں چاند کو تو بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ دونوں اپنے اپنے مدار میں اسی طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے رہیں گے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تمام جو آسمانی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، منظم انداز سے اپنے اپنے مدار کے اندر محو گردش ہیں۔ جس دن یہ اپنے مدار کو چھوڑ دیں گے اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
مفسرین کی عام رائے یہ ہے کہ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مراد ہے، اور ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت معین تک کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ اس زمین کے ماحول کو انسانی زندگی کے لیے سازگار بنایا ہے۔ انسانوں کے رہنے کے لیے، بسنے کے لیے ضرورت کا تمام ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہاں پر اتقو بچنے اور ڈرنے کی بجائے سوچنے، توجہ کرنے، عبرت حاصل کرنے کے معنی میں آیا۔ تو نگاہوں کے سامنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو آفاق میں بکھری ہوئی ہیں، اور پیچھے سے مراد نسل انسانی کی پرانی تاریخ یعنی ایام اللہ ہے۔ یہ آیت نمبر 9 میں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی سرپرستی کرو، خلق خدا کی بہبود اور بھلائی کے دوسرے کاموں پر خرچ کرو۔ قول الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ اب یہ کہتے یہ تھے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہتا تو یہ لوگ بھوکے نہ رہیں تو وہ خود ان کو رزق دیتا۔ اگر اللہ نے ان کی ضروریات کے مطابق انہیں رزق نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود انہیں اسی حالت میں رکھنا چاہتا ہے، تو ہم کیوں انہیں کھلائیں جنہیں اللہ ہی کھلانا نہیں چاہتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو خود ہی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ جواب ان کافروں کا نصیحت کرنے والوں کو دیا گیا کہ تم لوگ ہمیں کیا نصیحتیں کرتے ہو، تمہاری تو مت ماری گئی ہے، تم تو خود بھٹکے ہوئے ہو۔ تمہاری یہ بات، یہ نصیحت عقل اور منطق کے خلاف ہے کہ خوشحال لوگ غریبوں مساکین کا خیال رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، جب اللہ رازق ہے تو وہ خود ان کو کھلائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو۔ یہاں وعدے سے مراد قیامت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، عذاب آنے کا وعدہ بھی۔ یعنی رسول کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں ہم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، تو ہم تو رسول کی دعوت کا انکار کر چکے ہیں، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یا اگر قیامت کے بارے میں آپ کا دعویٰ سچا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ آخر آئے گی کب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم وہم یخصمون، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کا، وہ انہیں آپ پکڑے گی اور یہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی دنیا کے کام کاج میں مشغول ہوں گے اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ تو کوئی وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ یہ قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ جو جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں اس کا شکار ہو جائے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 29 میں اسی صورت کے اندر ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی تو جبھی وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اس منظر کو ذرا امیجن کریں، قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان لگ چکا ہے، تمام لوگ اپنی قبروں میں ہیں کہ سور پھونک دیا گیا ہے، اور جیسے ہی سور پھونکا ہے سب لوگ قبروں سے نکل کے میدان حشر میں دوڑ رہے ہیں، چاروں ناچار اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں میں آپ ہم سب ہوں گے، اور قبروں سے جب اٹھے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے۔ اب دیکھیں کہ آپ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی اچانک آپ کو جھنجھوڑ کے جگاتا ہے اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ ہیں کہاں یا یہ ہو کیا رہا ہے۔
تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو اپنے حواس سلامت ہونے میں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کو کس نے اتنے جھنجھوڑ کے جگا دیا۔ تو یہ کیفیت ہوگی قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان کی، کہ جب انہیں وہاں سے اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ اس آیت میں آگے سکتا ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہاں رکنا ہے۔ پھر وہ یعنی تھوڑی دیر رکیں گے، ان کے حواس سلامت ہوں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو فوراً سمجھ جائیں گے، کیا کہیں گے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ارے یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ پیغمبروں نے جو حیات بعد الموت کے بارے میں خبریں دی تھیں وہ تو سب کی سب سچ ہو گئیں۔ آج تو یہ دن آن پہنچا ہے جس کے بارے میں ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ قرآن میں بار بار ہمیں بتایا گیا تھا کہ زندگی دوبارہ ہے لیکن موت ایک ہی مرتبہ آئے گی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون۔ پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ منظر آپ نے امیجن کیا، اس کو سوچا، کیونکہ ہم آپ سب یہاں ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے اور یہی مقصد ہے سورۃ یاسین کے پڑھنے کا، کہ اس منظر کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ کس طرح ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، کس طرح ہم دوڑ رہے ہوں گے اور ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے بعد ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو اسی کے مطابق تمہیں جزا سزا دی جائے گی۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی امتحان کے نمبر آتے ہیں تو جیسا پرچہ آپ کرتے ہیں اسی کے مطابق آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ اچھا پرچہ کرتے ہیں تو ٹاپ پہ بھی چلے جاتے ہیں، اگر مناسب سا کرتے ہیں تو ایوریج میں پاس بھی ہو جاتے ہیں، اگر بالکل ہی نکھند پرچہ کر دیں، کچھ بھی نہ لکھیں یا غلط سلط لکھ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فیلئر ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ظلم نہیں ہوگا تم پر۔ جب سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اس وقت ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا سزا دی جائے گی۔ پیچھے یاد کریں سورۃ کہف کی آیات کو، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہائے یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ ایکوریٹ انداز سے لکھا ہوا ہوگا اور اسی کے مطابق اس روز ہمارا جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ سب ہمیں یاسین سکھا رہی ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں وہی ملے گا جو تم عمل کرتے رہے، اب اس کے بعد کا منظر ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ یقیناً اہل جنت اس دن مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سوچیں اس منظر کو ذرا، بہترین مسندیں ہیں، ان کے اوپر قالین بچھے ہیں، تکیے پڑے ہوئے ہیں اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ اس میں ان کے لیے تمام میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ شے جو وہ طلب کریں گے، یعنی ہر چیز ملے گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں تو ہر چیز نہیں ہم پا سکتے نا، بہت سی خواہشیں انسان کے ساتھ ہی دنیا سے چلی جاتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن وہاں ہر چیز ملے گی۔ لہم ما یدعون، جو بھی طلب کریں گے وہ سب ملے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، یعنی جنت کی پکار ہے سلام سلام سلام، سلامتی۔ دربان بھی سلام کریں گے، فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا، اہل جنت سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور سب سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی کے پیغامات آتے رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ دوسری طرف اب دوسرا منظر ہے، یہ قرآن کا انداز ہے کہ قرآن دونوں مناظر ساتھ دکھاتا ہے، پھر چوائس ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جو جی میں آئے کرو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اعلان کیا جائے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔
آپ دیکھیں کہ اسکول میں رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہو اور وہاں پہ کہا جائے کہ فیلئر الگ کھڑے ہو جائیں، تو کتنی بے عزتی کی بات لگتی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ بے شک انہوں نے سارا سال لاپرواہی کی، محنت نہیں کی، لیکن وہ بھی اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں سب سے الگ کھڑا کیا گیا، نمایاں کر دیا گیا کہ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو فیل ہو گئے ہیں۔ تو اس دن مجرموں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ تمام کافر مشرک لوگوں کو چھانٹ کے الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو، کیونکہ جب تک ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے ہم اس کے وار سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ وَنِعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ تو تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اب یہ جہنم حاضر ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جو اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لینا۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم نے ان کے منہوں پر مہر لگا دی اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کمائی کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ میدان حشر میں نامہ اعمال سامنے آ جائے گا، ہر ایک کو اس کے کرتوت دکھا دیے جائیں گے۔ اس وقت پھر یہ جھوٹ بولنا چاہیں گے، انکار کرنا چاہیں گے کہ ہم نے تو کچھ ایسا غلط نہیں کیا تھا، تو ان کا منہ سیل کر دیا جائے گا۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی، اس کے بدلے میں وہ ہاتھ بولیں گے جن سے انسان نے غلط کام کیے ہوگے، کسی کو مارا ہوگا، کوئی چوری چکاری کی ہوگی، جو بھی ان ہاتھوں سے غلط کام کیا، کیونکہ زیادہ کام تو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں نا۔ پھر پاؤں بھی گواہی دیں گے، جس جس جگہ پہ انسان چل کے گیا، اچھی جگہ تھی یا بری تھی، ہر جگہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ سورت پڑھتے ہوئے کبھی ان کو دیکھا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو دیکھا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں، جن کے لیے ہم مینیکیور پیڈیکیور کراتے ہیں، اتنی ان پہ محنت کرتے ہیں، اتنا ان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں پارلر میں جا جا کے۔ اس دن یہی ہمارے دشمن ہو جائیں گے، یہی ہمارے خلاف بولیں گے۔ اور اب تو لیٹسٹ جو ریسرچ آ رہی ہے کہ انسان کی کھال ایک قسم کا بہترین ریکارڈر ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دن جلدیں بولیں گی۔ اب دیکھیں ٹیپ ریکارڈر کی جو پہلے کیسٹ ہوتی تھی، وہ پتلی سی ایک سٹریپ ٹائپ ہی ہوتا تھا نا، وہ پتلا سا، اور اس کے اوپر سے آواز آتی تھی۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہماری اسکن کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ آیت ہلا دینے والی ہے۔ ہم تو یاسین کو اتنی جلدی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یہاں رکا کریں، سوچا کریں اپنے ہاتھوں کے بارے میں، اپنے پاؤں کے بارے میں۔ پھر اس روز بھاگ کے کہاں جائیں گے، کس طرح انکار کریں گے، کس طرح جھٹلائیں گے؟ یہ ہمارا جسم ہی ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا، یہی ہمارے خلاف گواہی دینے لگے گا۔ اپنے اعضاء کہ ہمارے ذریعے سے انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ یہ زبان بھی حق بولے گی، ہماری مرضی سے آج تو ہم اس کو بلاتے ہیں نا، جو ہمارا دل کرتا ہے وہی ہم بولتے ہیں۔ اس روز ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف حق بولے گی جس کا اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ دوڑیں راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، تمس کہتے ہیں چہرے کو اس طرح مٹا دینا کہ کوئی نقش و نگار باقی نہ رہے، یعنی آگے پیچھے کا فرق ہی پتہ نہ چلے، آنکھیں، ناک، منہ سب پلین کر دیا جائے۔ دیکھیں ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے کہ یہ تمام اعضاء جو ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم صحیح راستے کو پہچان لیں۔ تو جب انسان حق کو سامنے پا کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی تو یہی سزا ہے نا کہ وہ آنکھیں ہی مٹا دی جائیں۔
وہ منہ ہی مٹا دیے جائیں، سیل کر کے سب کچھ واپس بند کر دیا جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہے تو ان کی صورتیں مسخ کرتے ہیں ان کے اپنے مقام پر، یعنی اگر اللہ چاہے تو وہ جہاں ہیں جس حالت میں ہیں وہیں پر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ آگے چل سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا بھلا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب دیکھیں کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، اور بڑھاپا اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے یہ واپس لے لیا جاتا ہے، ہماری زندگی میں ہی واپس لے لیا جاتا ہے۔ آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کان سننے سے جواب دے جاتے ہیں، دانت سارے کے سارے نکل جاتے ہیں، بال کم ہونے لگتے ہیں، ایک ایک چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایون انسان کے دماغ کے سیل ڈیڈ ہونے لگتے ہیں، اور کئی دفعہ تو وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ انسان بچوں کی طرح باتیں کرنے لگتا ہے، بچوں کی طرح بلا وجہ ہنستا ہے، بلا وجہ روتا ہے، نہ سمجھی کی باتیں کرتا ہے، بے وجہ ضد کرتا ہے۔ تو یہ بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، ایک گواہی ہے کہ اے بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کر، جو تیرے پاس ہے اس پر تکبر مت کر، یہ تیرا نہیں ہے، یہ لے لیا جائے گا۔ جتنے دن تمہارے پاس ہے تم اسے اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے شایان شان ہے۔ لوگ کیونکہ قرآن کو شاعری کہتے تھے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کو سناتے تھے تو لوگ اس کے الفاظ، اس کے مطلب، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے تھے۔ اب جب لوگ اس کی طرف مائل ہوتے تھے تو جو مخالف اور دشمن تھے یا جو حسد رکھتے تھے ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حاسد کا تو ہمیشہ سے کام ہوتا ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے اسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی منہ پر، کبھی پیٹھ پیچھے، کبھی الزام تراشی کر کے۔ تو سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی فضیلت پر حسد کا شکار تھے۔ تو جب لوگ آپ کے کلام کی طرف مائل ہوتے تو یہ کہہ کر اس کی قیمت گھٹاتے کہ یہ تو شاعری ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے اور نہایت واضح قرآن ہے، یعنی یہ صاف واضح روشن کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور کیوں نازل ہوا ہے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ خبردار کرے اس کو جو زندہ ہے۔ زندہ ہونے سے مراد روح کا زندہ ہونا ہے۔ اس آیت میں واضح ترین انداز میں بتا دیا گیا کہ کچھ انسان جیتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب جیسے انسان، وہ حیوانی سطح پر زندہ تھے، ان کی روحوں کی موت ہو چکی تھی۔ تو قرآن کا جو انذار ہے، خبردار کرنا ہے، یہ صرف اسی انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے جس کے اندر اس کی روح زندہ ہے۔ ایک اور مطلب بھی اس کا مفسرین کرتے ہیں کہ یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ یہ ہم جب تک زندہ ہیں یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم اس قرآن سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اس کی جو انذار ہیں ان کو سمجھ کے جان کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جو زندہ ہوتا ہے وہی قرآن سے فائدہ اٹھائے گا نا، لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتے، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد یہ کتاب ہمارے لیے پڑھی جا رہی ہوتی۔ تو یہ قرآن اس لیے ہے کہ زندہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر قول واضح ہو جائے، یعنی کافروں پر حجت تمام ہو جائے اور وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں؟ انسان کیا کہتا ہے؟ یہ میری بھینس ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ اس کی گائے ہے، یہ فلاں کا گھوڑا ہے، بکریوں کے ریوڑ کا مالک وہ ہے، یعنی بڑے فخر سے ان مویشیوں اور چوپایوں پر اپنا حق ملکیت جتاتے ہیں۔
لیکن یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ انہیں اللہ نے تخلیق کیا ہے اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع کر دیا تو ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے تابع کر دیا ہے، اور کئی جانور تو ایسے ہیں جن کو انسان سواری اور بار برداری کے کام میں لاتا ہے، اور کئی وہ ہیں جن کے گوشت سے اس کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں بہت سی فائدے کی چیزیں اور پینے کی جگہ ہیں، تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ انسانی زندگی میں جانوروں کی اہمیت اور افادیت کے بہت سے دوسرے پہلو بھی ہیں۔ بار برداری کی خدمات اور غذائی ضروریات کے علاوہ ان کی اون، ان کی کھالیں جو انسانی استعمال کی بے شمار چیزیں بنتی ہیں، اور اب تو جانوروں کی کوئی ایک چیز بھی ضائع نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ ان کے خون اور گوبر کو بھی مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مشارب جمع ہے جس کا واحد مشرب ہے، جس کے معنی پینے کی جگہ اور گھاٹ، یعنی دودھ دینے والے جانور اور ان جانوروں کے تھن انسان کے لیے دودھ کے گھاٹ ہیں، اور دودھ ایک بہترین مشروب ہے اور انسانی زندگی کے لیے بے حد مفید غذا ہے، اور جانوروں سے حاصل ہونے والی اس نعمت پر ہی اگر انسان اللہ کا شکر کرے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود گھڑ لیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ انہیں امید ہے کہ اللہ کے ہاں یہ معبودوں کی سفارش سے وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لا يستطيعون نصرهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہرگز کوئی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، بلکہ یہ تو خود ہوں گے ان کے پکڑے ہوئے قیدی، یعنی یہ لوگ جنہیں پوچھتے تھے وہ انہیں پکڑ کے اللہ کے حضور پیش کریں گے اور کہیں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ ہمیں تیرا شریک ٹھہراتے رہے۔ جن کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، یہ جھوٹے معبود تو اپنی بقا کے لیے خود انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں، کہاں یہ کہ وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کریں گے، ان کی حاجات کو پورا کریں گے۔ اب دیکھیں پتھر کے جو بت ہوتے ہیں جب ان کی کیئر نہیں کی جاتی تو ان کا حال خراب ہو جاتا ہے، کسی میدان میں لگے ہوتے ہیں، کائی جمی ہوتی ہے، میل کچیل ہوتی ہے، حلیہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، کان ناک بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کی صفائی ستھرائی دیکھ بھال نہ ہوتی تو فرمایا کہ جو اپنے لیے انسانوں کے محتاج ہیں وہ انسانوں کے کہاں سے کام آئیں گے؟ تو یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ فلا يحزنک قولہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات آپ کو رنجیدہ نہ کرے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو کیا انسان نے دیکھا نہیں ہم نے اسے بنایا ایک قطرے سے، تو اب یہ بن گیا ہے کھلا جھگڑنے والا، یعنی ایک پانی کے حقیر قطرے سے پیدا ہوا، کتنا کمزور تھا، جب اس کو طاقت ملی، قوت ملی، جوان ہوا تو اس کی دیدہ دلیری کا یہ عالم ہو گیا کہ ہماری آیات پر اعتراض کرتا ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحثیں کرتا ہے، اور یہ ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اور اس اعتراض کے جواب میں یہ دلیل قرآن میں ایک سے زیادہ بار بیان فرمائی گئی ہے، جسے معمولی سمجھ بوجھ کا انسان بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کا ابتدائی طور پر پیدا کرنا یا کسی کام کا پہلی مرتبہ کرنا اس کے اعادہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جس ہستی نے پہلی دفعہ انسان کو بنایا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کا مکمل علم رکھنے والا ہے، کون کہاں دفن ہے، کس کے جسم کے کون کون سے اجزاء کس کس حالت میں کہاں کہاں منتشر ہو گئے، سب معلومات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اس کے پاس ہر ایک کا ڈیٹا محفوظ ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے درختوں کے اندر جلنے اور آگ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، تم ان کی لکڑیوں کو خشک کر کے جلاتے ہو اور آگ کے حوالے سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ اس کے علاوہ بعض ایسے درخت بھی مراد ہیں جن کی سبز ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، بانس کی کچھ اقسام میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح صحراؤں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے درخت پیدا کر رکھے ہیں جن کی مدد سے مسافر ضرورت پڑنے پر آگ پیدا کر سکتے ہیں۔ عرب کے صحراؤں میں مرخ اور عفار نامی دو درخت پائے جاتے تھے، ان کی سب شاخوں کو آپس میں رگڑ کے آگ پیدا کی جاتی تھی۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔
अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, तो क्या जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को वो इस पर कादिर नहीं कि इन जैसी मखलूक दोबारा पैदा कर दे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, उसके अमर की शान तो ये है कि जब वो किसी शय का इरादा कर लेता है तो वो कहता है हो जा और वो हो जाती है। उसके लिए तो एक कुन कह देना काफ़ी होता है। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकुतु कुल्ली शैइन व इलैही तुरजऊन, तो बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर शय का इख्तियार है और उसी की तरफ तुम सब लौटा दिए जाओगे। सूरत साफ़ात हम शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो क़तार दर क़तार सफ़े बांधे हाजिर रहते हैं, यानी बारगाह खुदाबंदी में हर वक्त हाजिर रहने वाले खादमीन हैं जो अहकामात की तामील के लिए हर लम्हा कमर बस्ता रहते हैं। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा, फिर कसम है उनकी जो डांटने वाले हैं, यानी जब अल्लाह ताला किसी बस्ती पर अजाब का हुक्म देता है तो फरिश्तों की एक डांट साइख़ा बस्ती को तबाह कर देती है, कौम को हलाक कर देती है। जैसे कि सूरत यासीन में हमने पढ़ा था, इन कानतिल्ला सैक़तम वाक़िदतन फ़इज़ा हुम खामिदून, वो तो बस एक ज़ोरदार चिंगार थी तो इसी वक्त वो सब बुझ कर रह गए। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, फिर कसम है उनकी जो तिलावत करने वाले हैं ज़िक्र की, यानी अल्लाह का जो कलाम अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल होता है उसे फ़रिश्ते ही लेकर आते हैं, और ये तमाम फ़रिश्ते इस हकीकत पर गवाह हैं, इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, यकीनन तुम्हारा माबूद एक ही है। ये सूरत जिसका मरकज़ी मज़मून तौहीद और रद्द शिरक है, तो यहाँ इन कस्मों की गवाही के बाद जो हकीकत बयान फरमाई गई है वो माबूद हकीकी के अहद होने की है कि अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, जो मालिक है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और तमाम मशरक़ों का, और हमने मुज़य्यन कर दिया आसमान दुनिया को सितारों की ज़ेबाइश से और हिफाजत की खातिर हर सरकश शैतान से। कुरान मजीद में ये मज़मून मुतअद्दिद बार आया है कि कुछ सरकश जन्नात जो आलम बाला के मामलात की सुनगुन लेने के लिए अपनी हदूद से तजावुज़ करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फ़रिश्ते आलम बाला से अहकाम लेकर जब आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल करते हैं और शयातीन इनसे कुछ मालूमात क़बल अज़ वक्त हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला इनकी ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हिफाजती इंतज़ामात करते हैं। ख़ास तौर पर नज़ूल वही के ज़माने में इस हिफाजती निज़ाम को गैर मामूली तौर पर फ़आल किया जाता रहा। ला यस्मऊन इलल मलाइल आला, वो सुन नहीं पाते मलाए आला की बातें। व युक़ज़फ़ून मिन कुल्ली जानिब, और इनको मार पड़ती है हर तरफ से, यानी आलम बाला तक इनकी रसाई को रोकने के लिए इन पर मिज़ाइल फ़ायर किए जाते हैं। दुख़ूरम वलहुम अज़ाबुम वासिब, भगाने के लिए और इनके लिए फिर एक दायमी अज़ाब है। इल्ला मन ख़तफ़ल ख़तफ़त फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन, सिवाय इसके जो कोई उचक ले कोई चीज़ तो इसका पीछा करता है एक चमकता हुआ अंगारा, यानी जो कोई अपनी हदूद से तजावज़ करता हुआ पाया जाता है फिर शहाब साक़िब उसकी तरफ फेंका जाता है जो उसका काम तमाम कर देता है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्तफ़्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम्मन ख़लक़ना, इनसे पूछिए क्या इनकी तख्लीक ज़्यादा मुश्किल है या वो कुछ जो हमने पैदा किया। ये कुफ़ार मुशरिकीन कहते हैं कि मर जाने के बाद इनका फिर से ज़िंदा होना कैसे मुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछे कि तुम जैसे इंसानों को पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या इस वसी और इस कायनात को बनाना। जिस अल्लाह ने ये कायनात पैदा की है, इसके अंदर सूरज चाँद का निज़ाम बनाया है, सितारों सैयारों कहकशाओं की दुनियाएं आबाद की हैं, क्या तुम उस अल्लाह के बारे में ख्याल करते हो कि वह तुम्हें फिर से पैदा नहीं कर सकेगा। इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब, इसको तो हमने पैदा किया है लेसदार गारे से। बल्कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ताज्जुब करते हैं और ये लोग मजाक उड़ाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके रवैये पर ताज्जुब होता था। वो सोचते कि मैं इन्हें आला अखलाक की तालीम देता हूँ, इन्हें तौहीद की तरफ बुलाता हूँ। तौहीद का वाज़े तसव्वुर हर इंसान की फितरत में पैदाइशी तौर पर मौजूद है, और ये लोग मेरी बातों पर गौर करने और मेरी दावत को कबूल करने की बजाय उल्टा मजाक उड़ाते हैं।
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو۔ وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی مرنے کے بعد تو انسانی گوشت تو جلدی گل سڑ کے مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن ہڈیوں کا الگ سے ذکر اس لیے ہوا کہ یہ تھوڑی سخت ہوتی ہیں اور بوسیدہ ہوتی ہیں، تو اس کے باوجود بھی لمبے عرصے تک موجود رہتی ہیں۔ اور کیا پہلے زمانے کے ہمارے آباء و اجداد کو بھی، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد جنہیں فوت ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، ان کی تو ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، کیا ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہاں تم اٹھائے بھی جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے، یعنی نہ صرف تم سب کو اٹھا لیا جائے گا بلکہ اس وقت تمہیں اپنے کفر اور انکار کی وجہ سے ذلت اور خواری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی، وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے، جیسے پیچھے سورج یاسین میں پڑھا تھا نا کہ وہ کہیں گے کہ کس نے اٹھا کھڑا کیا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے۔ تو ایک زوردار ڈانٹ کی صورت میں جب حکم دیا جائے گا تو تمام انسانوں کے ذرات جو جسم کے ہیں آنے واحد میں اکٹھے ہو کر جیتے جاگتے انسانوں کی صورت اختیار کر لیں گے۔ یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ پھر انہیں سمجھ آئے گی، وہ جیسے ہم نے پیچھے سورۃ یاسین میں پڑھا تھا نا، وہ اس آیت میں آگے سکتہ بھی آیا تھا کہ وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، من بعثنا من مرقدنا، یہ کس نے اٹھا کھڑا کیا ہماری قبروں میں سے۔ پھر سوچیں گے تو کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو یہاں بھی کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ھذا یوم الدین، یہ تو وہی دن آ گیا، وہی جزا سزا کا دن جس کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا جاتا تھا اور ہم بار بار انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کافروں، مشرکوں اور ہر طرح کے مجرموں کو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے، سب کو ایک جگہ جمع کر لو، ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی ساتھ لے آؤ۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پھر ان سب کو جہنم کا رستہ دکھا دو، یعنی جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دو۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، پھر کہا جائے گا ذرا روکو انہیں، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ پھر پوچھا جائے گا مَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں، لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، دنیا میں تو تمہارے جتھے بڑے طاقتور تھے، تمہیں تو اپنی محفلوں پہ، اپنے شرکاء پہ بڑا غرور تھا، وہاں تو بڑے فخر کرتے تھے کہ ہماری مجلسیں بڑی ہیں، دیکھو ہمارے ہاں کیسے بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ کہاں گئے وہ تمہارے جتھے، کہاں گئے تمہارے حمایتی، آج کیوں تم بے بس ہو چکے ہو، ایک حکم پہ تم جہنم کی طرف چل پڑے ہو سر جھکا کے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج تو یہ بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، بغیر کسی مزاحمت کے خود کو حوالے کر رہے ہیں، بلا چون و چرا سزا کے لیے چل رہے ہیں، سزا کے لیے پیش ہو رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔